ہیں، ہاتھ سے پکڑتے ہیں، پاؤں سے چلتے ہیں. مطلب اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی، پھر بھی اتنے کریم رب کے بارے میں کون سی ایسی چیز ہے جس نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے یہ پوچھ رہا ہے، بتاؤ کون سی چیز ہے؟ اور یہ جو عارضی دنیا ہے اس کی تو کوئی بھی اوقات نہیں ہے اللہ رب العزت کے مقابلے میں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے، کریم آقا علیہ السلام کے غلام صحابہ ساتھ ہیں، ایک مردار بکری ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ سیاح کی حدیث ہے سیاستہ کے اندر، فرمایا اس مردار بکری کی کوئی قیمت ہے اس کے مالک کے ہاں؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مردار ہے، اس کی بھلا کیا قیمت ہونی ہے اس کے مالک کے ہاں؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، جس طرح اس مردار بکری کی کوئی قیمت نہیں ہے اس کے مالک کے ہاں، ایسے ہی اس دنیا کی کوئی وقت نہیں ہے پیدا کرنے والے رب کے ہاں. تو پھر اس دنیا کی خاطر ہم اپنے رب کو ناراض کرتے ہیں. اللہ اکبر. بخاری اور مسلم دونوں کے اندر یہ روایت موجود ہے. انسان سے گناہ ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں، یہ خطا کا پتلا، اس سے گناہ ہو جاتا ہے. لیکن انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے گناہ پر نادم ہو، شرمندہ ہو. جب وہ اپنے گناہ پر شرمندہ ہوتا ہے، رب سے ڈر جاتا ہے، اس کا شرمندہ ہونا اور ڈر جانا یہی توبہ ہے، اسی کا نام توبہ ہے. حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ گناہ کے بعد جب بندہ نادم ہو جاتا ہے، شرمندہ ہو جاتا ہے، اسی کو ہی توبہ کہا جاتا ہے. بخاری مسلم کی حدیث ہے، بنی اسرائیل کا ایک شخص، یہ کوئی قصہ کہانی تو ہے نہیں، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں بنی اسرائیل کا ایک شخص ساری زندگی عیاشی میں گناہوں میں گزاری. جب آخری وقت آ گیا، پتہ لگا کہ اب بس دنیا سے جا رہا ہوں، اپنے بیٹوں کو بلایا، کہنے لگا اب مجھے گناہ یاد آ رہے ہیں، میں اپنے گناہوں پر بہت شرمندہ ہوں اور میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں. اگر میرے رب نے میرے گناہوں پر گرفت کر لی تو وہ مجھے دوزخ میں ڈال دے گا. تم ایسا کرنا، اس نے اپنے بچوں کو نصیحت کی، میں مر جاؤں تم مجھے جلا دینا، جب میں جل کر خاک بن جاؤں تو میری خاک کو ہوا میں اڑا دینا، مجھے منتشر کر دینا. یہ دنیا کی آگ میں سہ لوں گا، جہنم کی آگ میں سہ نہیں سکوں گا. ان کے بچوں نے، اس کے بیٹوں نے ایسا ہی کیا. یہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے. وہ مرا، اس کو جلا دیا. یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، حضور بیان کر رہے ہیں. اس کو جلا دیا، جو اس کی خاک بنی اس کو ہوا میں اڑا کر منتشر کر دیا. رب تو رب ہے، وہ تو پیدا کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کے ذرات کو اکٹھا کرو. وہ تو کن کہے کاف اور نون کے اجتماع سے پہلے ہی سب کچھ ہو جاتا ہے. اور کہا کہ اس کو میرے سامنے کھڑا کر دو. جب وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا، رب فرمائے گا بتا تو نے یہ سب کیوں کیا کہ مجھے جلا دو، میری خاک کو ہوا میں اڑا دو. وہ بندہ عرض کرے گا کہ مولا اصل بات یہ ہے کہ میں تجھ سے ڈر گیا تھا کہ میں بڑا گناہ گار ہوں، رب نے میری گناہوں پر گرفت کر لی تو میں بچ نہیں پاؤں گا، تو یہ ایک میں نے ہیلا تلاش کیا. رب تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا او میرے فرشتوں، اس کو میں نے معاف کر دیا ہے. مطلب کیا ہے؟ بخاری اور مسلم سے توبہ کا معنی مفہوم یہ نکلتا ہے، اگر گناہ ہو جائے بندہ اس پر نادم ہو، شرمندہ ہو اور اپنے رب سے ڈر جائے، اللہ معاف کر دیتا ہے. توبہ کے لیے کوئی لمبا چوڑا کوئی چلہ کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، بس بندہ پیدا کرنے والے رب سے ڈر جائے، جری نہ ہو. وہ ویکھی جائے گی، وہ ویلا آئے گا تو ویکھی جائے گی، کیسے دیکھے گا تو دنیا کی سختی تو سہ نہیں سکتا، آخرت کا عذاب کیسے برداشت کر لے گا؟ اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. اپنے رب سے ہمیشہ آدمی کو ڈرتے رہنا چاہیے.
توبہ کیسے کہتے ہیں؟ نمبر ایک، توبہ کی کچھ شرائط ہوتی ہیں. جو گناہ ہوا ہے اس پہ بندہ شرمندہ ہو جائے، ایک. نمبر دو، گناہ کو چھوڑ دے. نمبر تین، پختہ ارادہ کر لے کہ میں دوبارہ گناہ کی طرف نہیں پلٹوں گا. اسے کہتے ہیں سچی توبہ. یہ ہے سچی توبہ. جب بندہ سچی توبہ کر لیتا ہے تو پھر رب جو ہے 100 قاتلوں کے، جو قاتل ہوتا ہے نا، جس نے 100 افراد کو قتل کیا ہوتا ہے، رب اس کو بھی معاف کر دیتا ہے. یہ بھی تو بنی اسرائیل کا ہی تھا. ایک کتاب میں نہیں، ہم تو حدیث کی کتب پڑھاتے ہیں، مختلف کتب حدیث کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. بڑی طویل ہے، میں مختصر ذکر کر دیتا ہوں. 99 آدمیوں کا قتل کیا، پوچھ رہا ہے کہ میری معافی ہو سکتی ہے کہ نہیں. ایک کوئی خشک تھا، جس طرح کہ آج کل فیس بک سوشل میڈیا کے جو مفتی ہیں جو کہتے ہیں یہ رات بھی کچھ نہیں، احتشائی کوئی نہیں، اسی طرح کے پہلے بھی لوگ ہوا کرتے تھے. انہوں نے کہا نہیں تیری تو بخشش ہو ہی نہیں سکتی، 99 قتل کر دیا، ابھی بھی بخشش کا سوچ رہا ہے. اس نے کہا ہونی تو نہیں تو پھر یہ بھی کیوں رہے، 100 کا عدد پورا کر دیا. پھر آگے گیا کسی اللہ والے کے پاس، اس نے کہا تیرے جتنے بھی گناہ ہیں رب کی رحمت سے بڑے تو کوئی نہیں ہے نا. رب کی رحمتیں بڑی وسیع ہیں. اللہ کی رحمت سے بندے کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہم یہ نہیں کہتے کہ آج رات ہی توبہ قبول ہوگی، نہیں. رب بڑا مہربان ہے، تو جب بھی معافی مانگے گا رب کرم فرمائی دے گا. لیکن کچھ نسبتیں ہوتی ہیں، کچھ خاص انعام بھی ہوتے ہیں نا. پتھر تو سارے ہی ہیں. جس پتھر کو میرے آقا سے نسبت ہوئی خاص ہوا کہ نہیں، اس کو حجر اسود بنا دیا گیا. تمام مکاتب فکر اس حجر اسود کی تعظیم کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں. اور میں نے کہا پتھر کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے وہ عظمتوں والا ہو جاتا ہے. صحیح حدیث ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے. تو ایک رات کا کہتا ہے کہ اس کا ثبوت کوئی نہیں، میں کہتا ہوں پورے شعبان کا ہی ثبوت ہے. حضور نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے. جس پتھر کی نسبت ہو برکتوں والا ہوتا ہے، جس مہینے کی نسبت ہو جائے وہ سارا مہینہ ہی برکتوں والا ہو جاتا ہے. ابن ماجہ کی حدیث ہے، یہ سیاستہ کی ہے کہ یہ نصف شعبان المعظم کی جو 15ویں شب ہے، 14 اور 15 کی درمیانی شب جس کو شب برات کہتے ہیں، اس شب کو یہ ابن ماجہ میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف توجہ فرماتا ہے. یہ کس کی توجہ ہے؟ اللہ کی توجہ ہے. حضرت جنید بغدادی اپنے کمرے میں بیٹھے تھے. توجہ کسے کہتے ہیں؟ جنید بغدادی اپنے کمرے میں بیٹھے تھے مراقبے میں. اتفاق سے حجرے کا دروازہ کھلا تھا. جیسے ہی مراقبے سے سر اٹھایا، سامنے کتا بیٹھا تھا، نظر اس پہ پڑ گئی. مورخین نے لکھا ہے وہ کتا عام نہ رہا، اللہ کے ولی کی نظر پڑی ہے تو وہ کتا بھی خاص ہو گیا ہے. میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں توجہ کسے کہتے ہیں؟ پھر میں آتا ہوں اس طرف ابن ماجہ کی حدیث کی طرف. ابو جہل آیا حضور کی بارگاہ میں، اگر آپ نبی ہیں بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے، یا تیری مٹھی والی چیز بولے کہ تیری مٹھی میں کیا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے ابو جہل سے کہا نا میں بتاؤں یا تمہاری مٹھی والی چیز بتائے میں کون ہوں. یعنی سرکار نے یہ فرمایا ہمارے سٹیٹس کے مطابق سوال کرو. یہ کیا بات ہوئی کہ یہ تو کوئی بھی گیس کر لے گا. تیری مٹھی والی چیز بولے میں کیا ہوں. کہنے لگا ہاں وہ جانتا تھا نا میں تو کنکر اٹھا کر لایا ہوں، یہ کیسے بولیں گے، یہ تو بے جان ہے، ان میں تو حیات ہی کوئی نہیں. جس طرح لوگ کہتے ہیں راتیں تو ساری اللہ نے پیدا کی ہیں،
یہ کیوں اس رات کو ایک خاص بنا کر بیٹھ گئے ہیں؟ اور میں نے کہا ساری اللہ نے پیدا کی ہیں، بندے بھی تو سارے اللہ نے پیدا کیے ہیں، بندوں میں درجے مختلف کیوں ہیں؟ بعض وہ ہے جس کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھ دی ہے، وہ کون ہے؟ وہ ماں ہے۔ بعض مرد وہ ہیں جس کو جنت کا مین دروازہ قرار دیا گیا ہے اولاد کے لیے، وہ کون ہے؟ وہ باپ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ درجہ بندی تو رکھی گئی ہے کہ کوئی نہیں، پیدا سب کو رب نے کیا ہے۔ ایسے ہی ساری راتیں سارے دن پیدا رب نے کیے ہیں، مخصوص نسبتوں سے پھر اس کا درجہ بھی بڑھ جایا کرتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ابو جہل کہنے لگا بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ حضور نے فرمایا میں بتاؤں یا مٹھی والی چیز بتائے؟ کہنے لگا جی مٹھی والی چیز بتائے۔ حضور نے توجہ فرمائی۔ یہ کس کی توجہ ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کی توجہ ہے، جو امام الانبیاء ہیں، تمام مخلوق میں سب سے افضل ہستی کوئی ہے وہ تو نبی پاک علیہ السلام کی ذات ہے۔ سمجھ آ رہی ہے اس بات کی؟ حضور کی توجہ سے بے جان کنکریوں میں جان پڑ جاتی ہے، وہ کلمہ شہادت پڑھنا شروع کر دیتی ہے۔ توجہ آج ولی سے نبی کی طرف آئے، اب رب۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے نصف شعبان 15ویں شب جس کو شب برات کہا جاتا ہے، اس رات پیدا کرنے والا رب حضور فرما رکھے ہیں اپنی مخلوق کی طرف توجہ فرماتا ہے۔ تو پھر رب کی یہ توجہ ہے، اس توجہ کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اللہ سب کی بخشش فرما دیتا ہے، سوائے مشرک کے اور کینہ رکھنے والے کے، اس کے علاوہ سب کو اللہ بخش دیتا ہے۔ اتنا بڑا انعام اس رات میں رکھا گیا ہے، تو پھر ہم ویسے ہمارے ہاں یہ بڑا مسئلہ ہے، ہم عمل میں بہت کمزور ہیں، کرنا کرانا کچھ ہے نہیں۔ جس مولوی کا اپنا دل نہیں نہ کرتا صلاۃ التسبیح پڑھانے کو، وہ کہتا ہے جائز ہی کوئی نہیں، اسے کہے یار تیرا دل نہیں نہ کرتا تو جا کر سو جا، جو پڑھنے آئے ہیں ان کو تو پڑھنے دے۔ آج تک یہ سنتے تھے، میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا ہوں، مسئلہ سمجھا رہا ہوں، غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے۔ مجھے یہ بتائیں شب برات ہو، لیلۃ القدر ہو، کوئی بھی رات ہو، آج ہو کل ہو دن ہو رات ہو کوئی بھی ہو، بندہ اگر نفلی عبادت کرے تو یہ کس کی عبادت ہوتی ہے؟ یہ پنڈ کے چودھری کی ہوتی ہے، نمبردار کی ہوتی ہے، پیر کی ہوتی ہے، استاد کی ہوتی ہے، اور کسی کی عبادت نہیں ہے۔ یہ عبادت جب بھی کی جائے، جس رات بھی کی جائے، پیدا کرنے والے رب کی ہوتی ہے۔ ایک مسلمان کے لیے میرا اپنا نظریہ یہ ہے کہ مسلمان کو اللہ کی عبادت کے لیے کسی دلیل کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ کیسا دور آ گیا ہے، رب کی عبادت کرنے کے لیے بھی دلیل کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ کیوں کٹھے ہوئے ہو، اللہ رسول کا ذکر کیوں کر رہے ہو، اس پر دلیل دو۔ نفلی عبادت کیوں کر رہے ہو، اس پر دلیل دو۔ اسے کو کوئی عبادت کرنے کے لیے بھی دلیل کی ضرورت ہے۔ کوئی بندہ غیر شرعی کام کرے تو کوئی پوچھے تو بات بنتی ہے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال اگلی بات سنو، ملا رومی رحمہ اللہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی۔ بت کا پجاری بت کے سامنے اپنی حاجت کو لے کر بیٹھا ہے، یا صنم یا صنم یا صنم، ساری رات اس کو پکارتا رہا، اپنی حاجتوں کو لے کر بیٹھا رہا۔ بت نے کیا کرنا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ رات کا پچھلا پہر شروع ہوا، نیند کا غلبہ ہوا، نیند میں بھولے سے یا صنم کی جگہ یا صمد نکل آیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے فرشتوں جلدی جاؤ، یہ جو بھی مانگتا ہے وہ سب اس کو عطا کر دو۔ فرشتوں نے عرض کی مولا یہ بت کو پکار رہا ہے، ساری رات سے یا صنم یا صنم یا صنم کر رہا ہے، یہ تو ایسے ہی بھولنے سے تمہارا اسم مبارک اس کی زبان پر جاری ہو گیا، یا صمد اس نے کہہ دیا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے جس کو ساری رات پکار رہا ہے اس نے کچھ نہیں دیا، مجھے بھولے سے ہی صحیح پکارا تو ہے نا، اب بھی خالی اس کی جھولی رہ جائے تو فرق کیا رہے گا؟ جو بھی مانگتا ہے دے دو،
میں کہتا ہوں جو بھولے سے رب کو پکارے اللہ جھولی خالی نہیں رہنے دیتا. ہم تو اپنے رب کو یاد کر رکھے ہیں, پوری توجہ کے ساتھ رب کو پکار رکھے ہیں. ہماری جھولیاں کیسے خالی رہ سکتی ہیں یہ بتائیں مجھے. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ بن مبارک جنہوں نے توبہ کی ہے نا, تو پھر دیکھیں انقلاب کیسا ان کی زندگی میں آیا ہے. بحث مباحثہ میں پڑھ کر اپنا وقت ضائع نہ کرو. اگر کچھ فرصت مل گئی ہے نا, اللہ نے توفیق دے دی ہے, اس وقت کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں خرچ کرو, اللہ کی عبادت میں اس وقت کو صرف کرو. یہ تو اتنی بحث مباحثہ مناظرے, ہر بات پہ مناظرہ, ہر بات پہ اختلاف, عجیب بات ہے. ہم کوئی غیر شرعی کام کریں, اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کریں بھی, اس رات ہم نے پنڈ کے چودھری کی عبادت کرنی ہے تو تم کہو کہ یہ درست نہیں. رات کوئی بھی ہو, عبادت جب رب کی کر رہے ہیں پھر اعتراض نہیں ہونا چاہیے. جبکہ احادیث سے, ایک نہیں متعدد احادیث سے اس کا ثبوت ہے. جمعۃ المبارک میں بھی ذکر کیا گیا. اگلی بات سنیں, حضرت عبداللہ بن مبارک, اللہ ہم سب کو توبہ کی توفیق دے اور دائمی دے. ان سے کسی نے پوچھا یہ اتنا بلند مرتبہ آپ کو جو ملا ہے, یہ ولایت, یہ جو فقیری آپ کو ملی ہے, اس کا سبب کیا ہے؟ وہ سچے لوگ تھے, سچی بات انہوں نے کر دی. حضرت عبداللہ بن مبارک کہنے لگے بھئی بات یہ ہے, مجھے ایک لڑکی سے عشق ہو گیا تھا. میں بہانے سے اس محلے میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا, اس کے گھر کے ارد گرد چکر لگاتا رہتا. یہ بہت بڑے محدث ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک, اور سبھی مانتے بھی ہیں تقریباً ان کو. دیکھیں انقلاب کیسے آیا. کہتے میں چکر لگاتا, کبھی بات ہو جاتی, کبھی اس کی زیارت ہو جاتی. ایک رات تو ایسا ہوا, سردیوں کی ٹھنڈی رات, ساری رات میں اس کے انتظار میں کھڑا رہا. رات کے پچھلے پہر سحری کے وقت وہ چھت پر آئی, صرف اتنی بات کہہ کر دوبارہ دوڑ گئی. آج گھر میں مہمان ہے, بات نہیں ہو سکتی. کہتے مجھے نہ سردی کا احساس ہوا, نہ نیند کا احساس ہوا, نہ کوئی تھکاوٹ ہوئی, کچھ بھی نہیں. میں وہاں سے نکلا, محلے کی مسجد میں گیا نماز فجر کے لیے. انتظار میں بیٹھا رہا. نماز فجر پڑھنے کے بعد ایسے ہی کہتے میں نے سر جھکایا تو میرے دل کی دنیا بدل گئی. میں نے اپنے آپ سے کہا عبداللہ, ایک عورت کے عشق میں تو نے ساری رات گزار دی, نہ رات گزرنے کا پتہ چلا, نہ سردی کا احساس ہوا, نہ کوئی تھکاوٹ ہوئی. اتنا لطف ہے ایک عورت کے عشق میں. یہ عشق اللہ اور اس کے رسول سے ہو جائے تو کتنا لطف ہوگا. کہتے ایسی دنیا بدلی نا دل کی. میں نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی, آج اللہ نے مجھے یہ مقام عطا کیا ہے. مطلب یہ ہے کہ انسان گناہوں کی جتنی بھی دلدل میں پھنسا ہو, جب وہ پلٹ کر اپنے رب کی طرف آتا ہے نا, رب جو ہے اپنے بندے کو معاف فرما دیتا ہے. یہ کوئی چودھری کا دروازہ نہیں ہے جہاں اس کو دھکا دے کر بھگا دیا جائے گا, دھتکار دیا جائے گا. رب کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں جس قسم کا بھی کوئی غریب ہے, امیر ہے, جیسا بھی ہے, اللہ کی بارگاہ میں جب فریاد کرتا ہے رب اپنے بندے کو نواز دیتا ہے. مکاشفت القلوب کے اندر روایت موجود ہے, ایک آدمی نے 20 سال, یہ بنی اسرائیل کا تھا, 20 سال اللہ کی عبادت کی, پھر 20 سال اللہ کی نافرمانیوں میں گزار دیے. پھر آئینے کے سامنے آیا, دیکھا داڑھی شریف میں سفید بال آ گئے ہیں. بڑی حسرت ہوئی, اتنا وقت گزر گیا, اب میں بڑھاپے کی طرف موت کے قریب ہوتا جا رہا ہوں. بڑی حسرت سے, بڑی ندامت سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, مولا کیا اب میری بخشش ہو سکتی ہے؟ جب اس نے اپنے رب کو اس حالت میں پکارا نا کہ کیا میری بخشش ہو سکتی ہے. مورخین نے لکھا ہے
اس کو غیب سے آواز آئی، اور میرے بندے تو گناہ کرتا رہا، ہم تجھے مہلت دیتے رہے، اب ذہن بن گیا ہے تو پلٹ آ، ہم نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ جتنے بھی گناہ ہو جائیں اللہ کی رحمت سے تو زیادہ نہیں ہے نا۔ جب اللہ کی رحمت سے زیادہ گناہ نہیں ہے تو پھر رب بڑا ہی مہربان ہے۔ اللہ تو توبہ کا ارادہ کرنے والے کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ وہیں سے بات کو دوبارہ جوڑتا ہوں، 100 آدمیوں کا قاتل ابھی توبہ کی تو نہیں نا، توبہ کا ارادہ تھا، میری توبہ ہو سکتی ہے۔ اس نے کہا فلاں علاقے میں چلا جا، وہاں جو ہے وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، تو بھی انہی کی صحبت میں جا، تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب وہ جا رہا تھا، راستے میں مر گیا، توبہ کی نہیں، توبہ کا ارادہ تھا۔ حدیث نہ ہو میں ذمہ دار ہوں، جہنم میں لے جانے والے فرشتے بھی آگئے، جنت میں لے جانے والے بھی فرشتے آگئے ہیں۔ جب ان کے درمیان بعض مباحثہ ہوا، 100 آدمیوں کا قاتل ہے، اس کو جہنم میں لے کر جائیں گے۔ جنت میں لے جانے والے فرشتے کہنے لگے یہ تو توبہ کے ارادے سے جا رہا تھا نا، تو لہٰذا ہم اس کو جنت میں لے کر جائیں گے۔ وہ کہتے ارادہ ہی تھا، کی تو کوئی نہیں نا، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا۔ تم ایسا کرو، دونوں طرف سے زمین کی پامائش کرو، جس طرف کم ہو وہی لے جائے اس کو۔ اگر یہ جہاں سے چلا تھا اس کے زیادہ قریب ہے تو جہنم میں لے جانا، اگر یہ نیک لوگوں کی طرف جا رہا ہے ان کے زیادہ قریب بنتا ہے تو اس کو تم جنت میں لے جانا۔ فیصلہ یہ ہوا، اب چونکہ اس کا توبہ کا ارادہ تھا اور اس نے 100 افراد کو قتل کیا تھا۔ ہمارے کتنے گناہ ہیں بتائیں؟ اتنا گناہ ہے ہمارا کسی کا بھی نہیں ہے اتنے گناہ۔ 100 آدمیوں کا قاتل صرف توبہ کا ارادہ ہی کیا ہے، اس ارادے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے جنت کے اسباب اس کے لیے خود مہیا کیے اور وہ جنت میں چلا گیا۔ اتنی طاقت اور اتنی تاثیر ہے توبہ میں۔ مکاشفۃ القلوب میں بھی دیگر کتب حدیث میں بھی یہ روایت موجود ہے، ایک نوجوان شراب کی بوتل اپنی بغل میں لے کے اوپر چادر ڈال کے چھپا کے جا رہا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا آگے سے سامنا ہو گیا، ڈر گیا، مولا آج عمر سے بچا، یہ شراب والا دھندا دوبارہ نہیں کرتا میں۔ ڈرا، دل ہی میں توبہ کر لی کہ مولا اس سے بچا۔ حضرت عمر بن خطاب نے دیکھا، نوجوانی طرح چادر کی ضرورت ہی کوئی نہیں، گرمی ہو تو چادر کون لیتا ہے؟ کوئی لیتا ہے بغیر ضرورت کے؟ انہوں نے کہا چادر لی ہوئی کیا مسئلہ، اس کو اتار۔ وہ ڈر گیا، مولا آج اس سے بچا لے، آج بچ گیا دوبارہ اس کے قریب ہی نہیں جاؤں گا۔ چادر اتاری، جس بوتل میں شراب تھی، 2 طرح کی روایتیں ہیں کہ وہ سرکہ بن گئی، یہ بھی روایت ہے کہ وہ دودھ بن گئی۔ شراب نصوص قطعیہ کے ساتھ حرام ہے، دودھ اللہ کا نور ہے۔ وہ حرام جو شراب ہے جو نصوص قطعیہ کے ساتھ حرام ہے، لیکن اس کی توبہ کی طاقت اور تاثیر دیکھو، جب اس نے توبہ کی ہے رب نے حرام کو بھی دودھ بنا دیا ہے۔ اتنی طاقت اور اتنی تاثیر اللہ تعالیٰ نے توبہ کے اندر رکھی ہے۔ حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ گزر رہے تھے، دیکھا ایک نشے میں دھت مدہوش پڑا ہے، زبان سے اللہ 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 اور نشے میں ہے، نالی میں گرا ہوا ہے۔ حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ نے پانی منگوایا، اس کا منہ دھو دیا اور فرمایا کہ اس مدہوش کو کیا پتا ہے کہ یہ اپنی ناپاک زبان سے کس ہستی کا ذکر کر رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ چل دیے۔ جب اس کو ہوش آیا، لوگ کہنے لگے وہ حیا کر، تیری حالت پر حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ واقف ہو چکے ہیں، اور تو جو مدہوش تھا تمہارا منہ دھو کر گئے ہیں۔ اس نے اپنے نفس سے خطاب کیا کہ یہ کیا بنا کہ میری حالت پر حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ واقف ہو گئے۔ اپنے آپ کو وہ کہتا ہے، جیسے مورخین نے لکھا ہے، وہ بے حیا حیا کر، اب تو تیری حالت پر حضرت سری سختی بھی واقف ہو چکے ہیں۔
رات ہوئی، حضرت سدی سکتی رحمت اللہ علیہ سو گئے، ان کو خواب آیا۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غیبی طور پر فرما رہا ہے کہ اے سدری سکتی، تو نے اس کا منہ دھویا ہے، ہم نے اس کا دل گناہوں والا دھو دیا ہے۔ حضرت سدری سکتی رحمت اللہ علیہ اولیاء میں بہت بڑا نام ہے۔ وہ کہتے ہیں نماز تہجد کے لیے میں مسجد میں تشریف لایا نا، مجھ سے پہلے وہ جو نشے میں دھت تھا، نالی میں گرا ہوا تھا، وہ ایک کونے میں کھڑا اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ وہ فارغ ہوا، آپ فرماتے ہیں میں نے پوچھا اتنا بڑا انقلاب، نشے میں دھت رہنے والا کیا ہوا؟ اس نے عرض کی حضور جب آپ کو پتہ ہی ہے تو پھر مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں؟ یعنی یہ طاقت اور یہ تاثیر ہے توبہ میں، جب بندہ سچی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کتنے مقامات سے نواز دیتا ہے۔ لیکن جی ٹائم ہو چکا ہے، میں یہاں پر ایک بات بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ میں کروں یہاں پہ۔ توبہ کے اندر جو طاقت رکھی گئی ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں، حضرت ابراہیم بن ادہم نہر کے کنارے پہ بیٹھے سوئی سے اپنے کپڑوں کو پیوند لگا رہے تھے، کپڑے سی رہے تھے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم وقت کے بادشاہ تھے، ان کا جو پرانا دوست تھا اس وقت کا وہ وہاں سے گزرا، دیکھ کر اسے بڑا تعجب ہوا۔ انہوں نے کہا ابراہیم یہ ساری سلطنت چھوڑ کے، جاہو جلال چھوڑ کے تجھے کیا ملا ہے؟ یہی پھٹا پرانا کپڑا اور اس کو بھی اتنے پیوند لگے ہوئے، وہی زندگی اچھی نہیں تھی؟ آپ نے فرمایا ادھر آؤ، اس کو قریب بلایا۔ کہتا تو یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے دنیا مجھے کیا ملا ہے؟ بیٹھ ادھر۔ جس سوئی سے کپڑے سی رہے تھے نا، تذکرۃ الاولیاء میں موجود ہے۔ آپ نے وہ سوئی دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھے تھے، دریائے دجلہ میں پھینک دی۔ فرمایا اب دیکھ، دریائے دجلہ کی جو مچھلیاں تھیں ان کو حکم دیا جاؤ میری سوئی لے کر آؤ۔ جب بندہ رب کا ہو جاتا ہے نا، اللہ پھر کائنات کو اسی کے تابع کر دیتا ہے، جاؤ میری سوئی لے کر آؤ۔ بہت ساری مچھلیاں اپنے منہ میں سونے کی سوئیاں لے کر آئی۔ آپ نے فرمایا یہ ہماری نہیں ہے، جو ہماری ہے وہ لے کر آؤ۔ کچھ دیر کے بعد مچھلی اپنے منہ میں حضرت ابراہیم بن ادہم کی جو سوئی تھی وہ لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔ یہ ہے توبہ کی تاثیر، یہ ہے توبہ کی یہ طاقت کہ حضرت ابراہیم بن ادہم جنہوں نے اپنی زندگی کا اکثر حصہ جو ہے اللہ کی نافرمانیوں میں، دنیا کے جاہو جلال میں گزارا تھا، لیکن جب دنیا سے منہ موڑا ہے، توبہ کر کے اللہ کی عبادت کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس توبہ کے صدقے ابراہیم بن ادہم کو وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ دریائی مخلوق بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے تابع کر دی ہے۔ لیکن جو مقررہ وقت تھا ہو گیا۔ حضرت شیخ سعدی کی آخر میں بات آپ کو سنا دوں۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نوجوان لڑکا تھا، جنگلی سفر ہو رہا تھا۔ اللہ اکبر، توبہ کی تاثیر دیکھیں نا، جنگلی سفر ہو رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ شیر کے اوپر سوار ہیں، ہاتھ میں چھڑی کی جگہ اس نے سانپ پکڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، وہ سانپ اس نے پکڑا ہوا ہے اور وہ اس کو شیر کو لگاتا ہے، کان کو مروڑتا ہے، وہ چل پڑتا ہے۔ کہتے میں دیکھ کے گھبرایا، ڈرا۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ڈر گیا، یہ کون ہے جو خون خار جانور پہ سوار ہے اور جان لیوا جانور جو ہے سانپ، جو انسان کا دشمن، اس کو بطور چھڑی پکڑا ہوا ہے۔ کہتے جب میں ڈرا تو اس بزرگ نے کہا ڈرتا کیوں ہے، ادھر قریب آؤ۔ جب بندہ رب کا ہو جاتا ہے تو رب مخلوق کو اس کے تابع کر دیتا ہے، سارے کام اللہ تعالیٰ بندے کے آسان کر دیتا ہے جب بندہ اپنے رب کا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو شب برات ہے، شب کا معنی ہوتا ہے رات، برات کا معنی ہوتا ہے نجات، یعنی اس رات کو کہا گیا ہے نجات کی رات، یعنی یہ وہ مخصوص رات ہے کہ اس رات میں بندہ اپنے رب کی عبادت کرتا ہے
تو اللہ تعالیٰ اس عبادت کے بدلے میں اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، یعنی گناہوں سے اس کو نجات ملتی ہے، یہ ہے۔ اور احادیث چونکہ بہت کثرت کے ساتھ ہیں، میں خلاصتاً ایک بات ذکر کر دوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑا خوبصورت سفید پتھر دیکھا انہوں نے، تعجب ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو، اس سے حیرت انگیز بات دکھاؤں آپ کو، مولا دکھا دے۔ وہ پتھر پھٹا، اس میں سے ایک بزرگ نکلے، چھڑی ہے اور ساتھ انگوروں کی بیل ہے۔ یہ چونکہ فضائل کی بات ہے تو فضائل میں یہ حدیث راجح ہے۔ انگوروں کی بیل، اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس انگوروں سے رزق دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم کب سے ہو؟ کہتا 400 سال مجھے ہو گئے ہیں اس پتھر میں اپنے رب کی عبادت کر رہا ہوں۔ آشش کر اٹھے، اتنی عبادت، اتنے لمبے عرصے سے رب کی عبادت کر رہے ہو، کیا اتنا موقع کسی اور کو ملے گا؟ رب نے فرمایا ہاں، عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا ہاں، اتنی عبادت میرے محبوب علیہ السلام کا جو امتی ہوگا وہ نصف شعبان یعنی شعبان المعظم کی 15ویں شب، جس کو شب برات کہتے ہیں، یہ رات پا کر اس رات میں اگر وہ 2 رکعت نماز نفل بھی پڑھ لے گا، میں اس کو 400 سال کی عبادت کے برابر ثواب عطا فرما دوں گا۔ اور جی یہ کیسے ہو گیا؟ 2 رکعت پڑھی، 400 سال کی عبادت کا ثواب برابر کیسے ملا ہے؟ میں نے کہا کیا خیال ہے، 5 نمازیں پڑھتے ہیں 50 کا ثواب ملتا ہے کہ کوئی نہیں؟ مختلف کمپنیاں ایک کے ساتھ 2 فری دیتی ہیں، یہ تو پیدا کرنے والا رب ہے نا، وہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، جس کو جتنا چاہے انعام دے دے۔ لے جی بیان ختم ہو گیا۔ ایک میسج اور ایک پیغام آج کی مخصوص رات کے حوالے سے، وہ یہ ہے، رات کوئی بھی ہو، دن کوئی بھی ہو، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ شارک سے زیادہ قریب ہے، ہر وقت اپنے بندے کی سنتا ہے، ہر وقت سنتا ہے۔ لیکن جب رب فرما دے نا کہ مانگو میں تمہیں دوں گا، تو یہ ایک منفرد انداز ہے۔ ایک یہ کہ ہم مانگیں، ایک یہ کہ ایک بونس دیا جائے کہ مانگو تم۔ تو یہ جو مخصوص راتیں ہوتی ہیں نا، یہ امت مصطفیٰ علیہ السلام کے لیے ایک مخصوص پیکج ہوتا ہے، اور اس مخصوص پیکج میں جب بندہ اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب علیہ السلام